نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسانی تاریخ میں جن ہستیوں کو اللہ تعالی نے اپنی انتہائی قربت سے نوازا، خلیل اللہ بنایا اور جس قدر محبتوں سے نوازا اس قدر آزمائشیں بھی بڑھا دی، ان میں سے ایک مشہور زمانہ نام جناب ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسوہ و قدوہ اور بہترین نمونہ قرار دیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھر کی دعوت، مگر اس کے باوجود قوم نے ساتھ نہیں دیا اور اکیلے اس میدان میں لڑتے رہے۔ مالک نے نفری اور تعداد نہیں دیکھی، بلکہ کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ لوگوں یاد رکھو کہ ابراہیم علیہ السلام کان امہ، یہ اکیلا بھی اس روئے زمین پہ ہماری توحید کا علم بردار ہے تو ہمارے نزدیک امت وہ ہے۔ قانتاً، کہ جس نے عاجزی انکساری کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، حنیفاً، صرف اور صرف ہمارا وفادار ہو کے مشرکوں کی جماعت کو کبھی بھی کسی بھی حوالے سے جوائن نہیں کیا اور ہمارے ساتھ جڑا رہا ہے، یہ وہ ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت، قربانیوں میں سے ایک قربانی اور طریقوں میں سے ایک طریقہ، جسے ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی دنوں میں بالخصوص اور آج کے ان ایام میں امت بڑھ رہی ہے، جانور خرید رہی ہے اور قربانیوں کا ارادہ لے کر کے الحمدللہ آج مسلمان زندہ ہے، تو بڑا اہم اور ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت صرف ایک جانور کو ذبح کرنا نہیں تھا، بلکہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون تھے۔ کتاب اللہ نے سینکڑوں مرتبہ اس ہستی کا تذکرہ کیا ہے اور مختلف پیرائے میں کیا ہے، ان کی آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور ان پہ جو انعامات ہیں وہ بھی ذکر کیے ہیں۔ آج کی ملاقات میں اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم سیرت ابراہیمی، ان کی زندگی اور اس کے ساتھ جو مسائل تھے اس کا ذکر کریں گے۔
ان کی ولادت موجودہ سرزمین عراق کے شہر بابل میں ہوتی ہے۔ ایک بھائی ان سے بڑا ہے، ایک چھوٹا ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، ان کے بھائی کے بیٹے لوط، وہ بھی جو بھتیجے ہیں وہ بھی نبی ہیں، اور یہ خود بھی، ان کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق بھی، اسحاق کے بیٹے یعقوب اور یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یہ سارے انبیاء کی ایک لڑی ہے کہ جن سے بنی اسرائیل اس طرف بھی اور بنی اسماعیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں جد الانبیاء بھی کہتے ہیں، انہیں امام الناس بھی کہتے ہیں، انہیں قرآن مجید نے حنیف بھی بولا ہے اور ان کو اپنا خلیل بھی بولا ہے۔ ان اعزازات کے ساتھ یہ شہر بابل سے، جو کلدانیوں کا شہر ہے، کنعانیوں کی طرف نکلے۔ کیوں؟ کہ ان کے دور کا حکمران، بعض نے لکھا ہے کہ نمرود، نوح علیہ السلام کے دور کا چلا آ رہا ہے، اور ایک لمبی عمر کے ساتھ ظالم و جابر حکمران اور شرک کی، کفر کی نمائندگی کرنے والا، ان کی رہنمائی کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ ان پہ امتحانات اور آزمائشیں آئیں۔ یہ کنعان آئے، سرزمین بیت المقدس، اور پھر اسی طرح شام کے علاقے جہاں چاند سورج ستاروں کو پوجنے والے تھے، اور وہاں سے ان کو نکال کے اللہ تعالیٰ نے اس ہستی سے ایسے کام لیے کہ دیکھیے کہاں عراق ہے، کہاں جا کر کے پھر فلسطین ہے، پھر کس طرف شام ہے، اور شام سے ہوتے ہوئے کہاں آ کے اردن کو کراس کر کے آگے آ کے سرزمین حجاز، اور وہاں بھی مکہ میں پہنچ کر کے یہاں بت پرستوں کو ایک مرتبہ پھر آڑے ہاتھوں لیتے۔ تو یہ ساری زندگی ان کی محنت پہ ہے، قربانیوں پہ ہے۔ ہم آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے ابراہیم علیہ السلام کے ان تذکروں سے جو مالک نے کتاب اللہ میں ذکر کیا اور فرمایا۔ ان میں سے پہلی بات اللہ رب العزت سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 124 میں فرماتے ہیں، اور یہ تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو تیرے رب نے وہ وقت، وہ کیفیت، وہ تاریخ، وہ حوالے، ان کو کبھی چیک کریں اور دیکھیں کہ کیسے حالات میں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور یہ آزمائش کوئی چھوٹی آزمائش نہیں ہے، اس کے تذکرے بڑے لمبے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ابتلا اور آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ کر کون رہا ہے؟ ربہ، پیدا کرنے والا۔ تو اس سے مفسرین نے، محدثین نے، فقہا نے جو سبق نکالا ہے کہ جو پالنے والا ہو، جو روٹی رزق دیتا ہو، اور جو انسان کے ساتھ معاملات دنیا میں خیر کے کرتا ہو، تو وہ موقع آنے پہ آزما بھی سکتا ہے، اور یہ آزمائش میں ڈالنا نفرت نہیں، محبت کا ذریعہ ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، رب نے تعارف ہی یہ کروایا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، بابرکت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر مطلق بھی ہے۔ اس نے زندگی اور موت کو بنایا ہے تاکہ تمہیں پرکھ سکے کہ تم میں سے اعمال کے اعتبار سے ابتلا میں اور امتحان میں پورا اترنے والا کون ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا اور آزمائشوں کو پورا کر لیا۔ یہاں بڑے اختصار سے اللہ نے آزمائشوں کا اور ان کے اتمام کا ذکر کیا، اور پھر اس کا صلہ کیا ملا۔ صلے میں مالک فرماتے ہیں اجر کیا ہے،
اور اس کے نتیجے میں اللہ نے جو ٹائٹل اور اعزاز دیا ہے قال انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے پوری انسانیت کا امام بنانے لگا ہوں، پوری انسانیت کا۔ حضرات، اللہ تعالی نے امامت کا جو پہلو انسانوں میں رکھا ہے اور وہ شریعت کے ساتھ جڑا ہے، اس میں من مرضیاں نہیں ہیں۔ یہ رب کا انتخاب ہوتا ہے، رب کا چناؤ ہوتا ہے۔ یہ اپنی مرضیوں سے خاندانوں میں سلسلے نہیں چلتے، اللہ تعالیٰ خود چنتے ہیں۔ بڑا بیٹا بھی موجود ہے، چھوٹا بھی موجود ہے، رب نے درمیانے کا انتخاب کیا، نام ابراہیم ہے یا ابراہام ہے، ان کا انتخاب کر کے ان کو ذمہ داریاں دے کے آزما کے پھر اللہ کہتے ہیں انی جاعلک للناس اماما۔ امامت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا رتبہ ہے کہ انسان لوگوں کو لیڈ کرے، خیر اور بھلائی کے ساتھ چلائے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اپنی من مرضیوں پہ لائے اور کہے کہ میں امام ہوں، میرے پاس نظریہ امامت ہے، تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ اگر کتاب و سنت سے، دلیل سے، وحی سے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی دلائل سے مبرہن ہے، یہی ابراہیم علیہ السلام نے سوال کر دیا قال ومن ذریتی، اللہ یہ امامت میری نسلوں میں چلانا، میری نسل، میری ذریت، میری آل، میری اولاد میں۔ تو اپنی اولاد کے لیے سوال کرنا یہ شفقت پدری بھی ہے، یہ والدین کے دلوں میں ڈالی ہوئی محبت بھی ہے، اور یہ شیوہ پیمبری بھی ہے۔ تو اپنی اولاد کے لیے خیر طلب کیا کریں۔ ہمارے دلوں میں اکثر جب اپنے بچوں کے بارے میں منفی تاثرات پیدا ہوتے ہیں تو ہم بہت کچھ بول جاتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جہاں بھی دیکھا گیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور ذریت کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ میری اولاد جہاں بھی بکھرے، ذرہ ذرہ کائنات کے چپے چپے میں، جس دور میں جہاں جہاں بھی ہو، اللہ اسے خیر عطا کرنا۔ تو یہاں ومن ذریتی سوال کیا، اللہ نے جواب دیا قال لا ینال عہد الظالمین، ظلم کرنے والوں کو میں امام نہیں بنانے والا، یہ رتبہ ان کو نہیں ملنے والا۔ حضرات یاد رکھیے، اگر حاکم وقت یہی امام وقت ہوتا ہے، یہی خطیب وقت ہوتا ہے، یہی مصلی اور ممبر و محراب کا وارث ہوتا ہے، اور یہ وراثت محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے العلماء ورثۃ الانبیاء کہہ کے اپنی زندگی کے اندر یہ مصلی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور بار بار اس کو دیکھا، اور میرے محبوب اس پہ خوش ہوئے۔ یہ پیغمبر ظلم کرے نہیں ہو سکتا ہے، وحی کے خلاف جائے نہیں ہوتا ہے۔ اگر پیغمبر کے اس فیصلے پہ کوئی بندہ راضی نہیں ہے، وحی کے اس فیصلے پہ اور اللہ کے اس فیصلے پہ، اور پھر ظلم اور زیادتی کا مرتکب ہو کے وہ یہ سمجھے کہ میں قوم کی امامت کروں گا اور لیڈ کروں گا، تو محروم ہے وہ بندہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اصول دیا کہ ظالموں کو یہ میرا وعدہ نہیں پہنچے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے اور ذکر فرماتے ہیں۔ میں یہاں کتاب اللہ کی اس ترتیب کو مد نظر رکھ کے کچھ باتیں کہنا چاہ رہا ہوں۔ حضرات اللہ کہتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے اپنے گھر کو، یہ ذکر ہے کہ کیونکہ یہ معمار بھی ہیں، اللہ نے ان کو معمار بھی بنایا ہے، معمار بیت اللہ، اور بیٹے مزدور ہیں ساتھ بیت اللہ کے۔ کتاب اللہ کا انداز ہے کہ کہیں ایک پیرائے میں واقعہ ذکر کرتی ہے، اس کی ساری تفصیلات نہیں دیتی، نتائج دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ بنوا لیا، اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، وقت کے نبی کی محنت اور مزدوری اور رب کا گھر بنانا، پھر ان کی دعائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگنا، یہ سارے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو گھر ہم نے تیرے سے بنوایا ہے نا، اس گھر کو ہم نے ثواب والا اور امن والا بنایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ امن والا پہلو لوٹے۔ یہ بیت اللہ ہے جو دنیا کو انسانیت دیتا ہے، جو امن کا درس اور سبق دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کل فٹ بال کا جو میچ ہو رہا تھا، پوری دنیا دیکھ رہی تھی، کس قدر رش تھا اسٹیڈیم میں۔ کیا کرونا نہیں ہے؟ بیماری نہیں ہے؟ وہاں پہ ماسک نامی کوئی چیز آپ نے دیکھی ہو، کوئی SOPs کی حوالے سے کچھ دیکھا ہو، لیکن وہ جگہ جہاں 46 لاکھ لوگ
बैक वक्त जमा होते थे। रात अगर मैं कहूं उस वक्त मैं गिन रहा था 200 भी पूरे हो जाए तो बड़ी बात है। हजरात, बदआमालियों के नतीजे हैं हमारे। सिर्फ दुश्मन पे बात डाल देना कि उसकी प्लानिंग, उसके ये तरीके, उसके हथकंडे, उसकी साजिशें वो होंगी, वो तो अबरा ने भी की थी। लेकिन अगर रब के साथ आपका ताल्लुक अच्छा है, सिर्फ बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ के इतना बोला था, अल्लाह तेरा घर है, मेरे अंदर संभालने की हिम्मत नहीं, तू जान, तेरा काम जाना है, तो इस घर के साथ अल्लाह ने सवाब भी रखा है, अमन भी रखा है। ये जब तक इस दुनिया में घर है, अमन की तालीमात इस घर से जारी और सारी रहेंगी। धोखा देते हैं लोग आपको कि जनाब यहां से जिहाद का, यहां से लड़ाइयों का, यहां से नफरतों का सबक जाता है। लोगों, जिहाद उम्मत के लिए रहमत, मजलूमों के लिए करम और जालिमों के हाथ पकड़ने के लिए, इनके सामने कभी ना कभी तो आपको खड़ा होना ही पड़ेगा, झुक लें जितना झुकना है, आखिर आना पड़ेगा। और यहां अल्लाह ताला ने एक और सिला दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इमामत का रुतबा, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जहां खड़ा कर दिया है, जहां उनके कदम लगे हैं, वहां तुम्हारा मुसल्ला होना चाहिए। इमाम को मामूली समझ के रंगेदना, बातें बनाना, जुमले कसना, तहरीरें लाना, तकरीरें करना, बयानात देना, खिताबात उम्मत का वतीरा बन चुका है। लेकिन कभी कुरान से सीखे? दुनिया कह सकती थी कहां से आया है, बाबुल का वासी है, कहां कलदानियों के पास रहा है, कहां कनानियों के पास रहा है, कहां शाम का मुसाफिर, कहां जला वतन किया हुआ, और आकर के यहां उजाड़ में रब का घर बना के ये कहे कि ये अल्लाह का घर है, तो हम कैसे मान लें? तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी शख्सियत को नुमायां करने के चक्कर में फलां है जैसे आजकल होता है, तो नहीं। किताब सुन्नत और वही की दावत पैगाम देती है कि हमने ये उस मुसल्ले की जगह को, नमाज की जगह को, सलात की जगह को, जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने घर बना के हमारे सामने क़याम किया है, हमने उस जगह को मुसल्ला बना दिया है। लोगों, आज भी इमाम काबा जहां खड़ा होकर के नमाज पढ़ा रहा होता है, ये मुसल्ला है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों की जगह है। ये उन खिदमात का सिला है। वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माइल, अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने इनको खादिमुल हरम शरीफ बनाया, खादिम बैतुल्लाह बनाया। बाप और बेटे दोनों से वादा ले लिया, अंतहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्का सुजूद। लोगों, याद रखिए कि ये सुजूद करने वाले, रुकू करने वाले, एतिकाफ करने वाले, तवाफ करने वाले, अल्लाह के इस घर के अंदर आने वाले आसानी से ये काम करें। हमने वक्त के नबियों की ड्यूटी लगा दी कि तुमने इनकी सफाई रखनी है। लिहाजा मस्जिद की खिदमत, अल्लाह के घर की खिदमत। बड़े सारे जुमले घटिया सुनते हैं कि अल्लाह को भी जमीन पे घर बनवाने के लिए चंदों की जरूरत होती है। तेरे रब को किसी चीज की जरूरत नहीं, वो सिर्फ देखता है कि तू क्या करता है, देता है या सिर्फ बोलता है। हाशिया चीनी और नुक्ता चीनी और हाशिया नशीनी सबसे ज्यादा वो करेंगे जिनके हाथ भी तंग, जिनकी जेब भी तंग, दिल भी तंग, दिमाग भी तंग। कभी रुपया लगा के नहीं देखा होगा, लेकिन बोलने में सबसे आगे होंगे। ये तो इम्तिहान है। अल्लाह दे के तुझसे, सारी दुनिया दे के कर्जे हंसना मांग रहा है। पता कर, वालिद का मिजाज अल्लाह ने रब वाला मिजाज अब में डाला हुआ है। देता है, लगाता है, और कभी दिल करे तो कह देता है यार आज शायद पढ़ लिया मैं, फिर बच्चे के चेहरे को पढ़ता है। मेडिसिन के लिए एक पत्ता कह दिया ना, तो बेटे के चेहरे और तेवर, हालांकि खरीद खुद भी सकता होता है, लेकिन उसे अच्छा लगता है कि कोई मेरे दुख दर्द को समझे, कोई मेरे मिजाज को समझे। वो जिनको चोरी ला ला करके भी खिलाता रहा, आज उसे तकलीफ हुई है और मन कर रहा है, भूख लगी हुई है, शुगर लेवल लो हो रहा है, उसके बेटे ने अपनी ही बीवी से कह करके घर के फ्रिज को ताला लगाया हुआ है, और रात को उठ के फ्रिज के पास खड़ा होके मुंह देख रहा है, और बहू आती है, बाप इस टाइम आप किचन में, पुत भुख लगी है, कुछ दे दे, खो पैंड है। और वो कहती है वो ये खाने का टाइम नहीं है, आपकी तो भूख कभी खत्म ही नहीं होती, और शुगर लेवल डेड होता है, और वो अपनी मौत नहीं मरता बल्कि बच्चों के हाथों।
بچوں کے ہاتھوں. یاد رکھیے رب چاہے تو کائنات کے چپے چپے پہ فرشتے بھیج کے اپنے گھر بنوا دے، لیکن اگر کسی خطے میں، کسی حصے میں، کسی جگہ پر تیرے رب کی دی ہوئی جگہ اور زمین پہ اللہ کا گھر نہیں ہے، اذان نہیں ہے، نماز نہیں ہے، جماعت نہیں ہے، قال اللہ و قال الرسول کی صدا نہیں ہے، قوم مر گئی ہے، قوم کے وڈیرے مر گئے، اور ان کی جمع پونجی، ان کا پیسہ، ان کی دولت، ان کا روپیہ ان کے لیے وبال جان ہے. جس طرح وہ باپ اس دنیا سے تڑپتا بلکتا چلا گیا، حالانکہ دیا ہوا اس کا، بنایا ہوا اس کا، گھر دیے ہوئے اس کے، فریجیں اس کی، سب کچھ اس کا تھا. یہ تیرا رب، وہ باپ تو بے بس تھا، تیرا رب بے بس نہیں ہے. اس لیے اللہ کے گھر ان مساجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، یہاں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ اگر تو محبت نہیں کر سکتا تو کم از کم نفرت نہ کرنا. ان کے حق میں نہیں لکھ سکتا تو خلاف مت لکھنا، ان کے موافق نہیں چل سکتا تو مخالف مت چلنا. میں نے تاریخ کے ایک ایک ورق کو کھنگال کے دیکھا ہے کہ جنہوں نے ساتھ دیا ان کے نام لکھے گئے اس چڑیا کی طرح جو ابراہیم علیہ السلام پہ پانی کی چونچے ڈال رہی تھی، اور جنہوں نے مخالفتیں کی، ہوا دی، پتوں کو آگ لگائی، ان لوگوں کا تذکرہ اگر آج ہے تو صرف اور صرف ایک گرگٹ کی حیثیت سے. لہذا اگر آپ کے ایک سائن سے، آپ کی ایک میٹنگ سے، آپ کے ایک مشورے سے، آپ کی ایک اعلی شعری سے، آپ کے آ کر کے 2 قدم لگا کے کسی جگہ اللہ کا گھر بن سکتا ہے، اس کی تعمیر، اس کی ترمیم، اس کی بہتری، اس کی بھلائی کے لیے آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں، دامے درمے سخنے کولے فیلے عملے کسی بھی اعتبار سے اپنا کردار نبھا جائیے. کرسی سدا نہیں رہنی، کرسی سدا نہیں رہنی. ہم سے پہلے لوگ نہیں رہے، علاقوں کے نمبردار ہوتے تھے، نہیں بننے دی، آج نہیں ہے، مسجدیں ہیں وہاں. بڑے بڑے علاقوں میں ملنگ دیکھے، مسجدیں گرا دی، آج ملنگ نہیں ہے، مسجدیں ہیں. مدارس بننے لگے، محلے والے نکل آئے، آج وہ محلے میں ان کا بیج بھی باقی نہیں، پتہ نہیں کہاں کے کہاں چلے گئے، لیکن مدارس چل رہے ہیں. بڑی بڑی پوسٹوں پہ اور کرسیوں پہ آفیسرز آئے، ان کے ایک سائن سے ہلچل مچی. آج میں ڈھونڈتا ہوں تو ان کی فائلیں نہیں ملتی، کہاں ہیں وہ بیچارے، پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے. لیکن کام ہو رہا ہے، تیرے رب کا کام نہیں رکنا. یہ زمین تیری نہیں ہے، الارض للہ، آسمان تیرا نہیں ہے، والسماء للہ، یہ فضا تیری نہیں ہے، الہواء والفضاء للہ، تو بھی اپنا اور تیرا نہیں ہے، انت عبد للہ، تو بھی رب کا ہے. تو رب کے لیے کچھ کر کے جا، وہ تجھے ہی آگے جا کے ملے گا. من بنا للہ مسجدا، جس نے دنیا میں گھر بنایا، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، مذاق نہ اڑا، اس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنا کے، رب چاہتے خود بھی بنا سکتے تھے لیکن ایک ذریعہ رکھا ہے کہ تو یہ کر کے آ، تجھے وہاں ملے گا، میں دینے کو تیار ہوں. حضرات اس لیے ابراہیم اور اسماعیل، ان دونوں سے جو اللہ نے وعدہ لیا تھا، انہوں نے اس وعدے کو نبھایا اور اللہ کے گھر کی صفائی اور ستھرائی کا بندوبست. اور صفائی اور ستھرائی سے مراد صرف ظاہری در و دیوار معاملات نہیں ہوتے ہیں. یاد رکھیے ذہن بھی صاف ہوں، سینے بھی صاف ہوں، کینے سے بھرے ہوئے نہ ہوں. آنے والے نمازی کے لیے، آنے والے نمازی کے لیے، جمعہ کی نماز میں آنے والے کے لیے، عید کی نماز میں آنے والے کے لیے، اگر آپ کے دل میں کینہ ہے، امام ہو، خطیب ہو، انتظامیہ ہو، مقتدی ہوں، تو معذرت کے ساتھ آپ نے پھر سیرت ابراہیمی سے نہیں سیکھا، صرف قربانیاں کی ہیں، صرف قربانیاں کی ہیں. فخر نہیں کرنا چاہتا، شکر سے کہنے لگا ہوں. میں نے روئے زمین کی مسجدوں کو گھوم گھوم کے دیکھا ہے، ہر مسجد میں کہیں نہ کہیں کسی شکل میں نمازی کے لیے کوئی نہ کوئی نفرت اور کینہ ہوتا ہے. اللہ جزا دے جنہیں تم وہابی کہتے ہو نا، یہ دعائیں کر کے مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ بھیج دے کسی کو. آئیے نماز پڑھیے، قیام کیجئے، رکوع کیجئے، سجدے کیجئے، تلاوت کیجئے، کتاب اللہ کو پڑھیے، بچوں کو داخل کروائیے، آئیے تشریف لائیے. کوئی انفرادی طور پہ کسی شخص کی کوئی اونچ نیچ ہو تو میں اس کی قسم نہیں دے سکتا، لیکن اوورآل ہماری مساجد کی ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی مسلک کا بندہ ہے، وہ رب کے لیے آیا ہے، نماز پڑھنے آیا ہے، رب کی خاطر آیا ہے، تو روکیے مت، آنے دیجئے.
مسئلہ بتائیے، زبردستی نہیں، ڈنڈا سوٹا نہیں، مار دھاڑ نہیں، انگلیاں توڑنا یا مروڑنا نہیں، جیسے احباب نے رفع الیدین میں، آمین میں، دیگر مسائل میں کیا ہے، تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن یہ اللہ کے گھروں کا خاصہ ہے۔ مسجد نبوی میں دیکھیے کتنی طرح کے لوگ آئے ہوتے ہیں۔ یہ مسجد نبوی وہی مسجد نبوی ہے جس میں آنے والے نے پیشاب بھی کیا تھا، پیشاب بھی کیا تھا۔ یہاں تو لوگ اپنے مسلک کے خلاف ایک کام نہیں نہ کرنے دیتے جو سنت سے بھی ثابت ہو، نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ پیشاب کیا ہے میرے محبوب نے، نہ اس کا نفس کاٹا ہے، نہ اس کو مارا ہے، نہ اس سے گندگی اٹھوائی ہے، بلکہ حوصلے اور صبر سے دل بھی صاف رکھا ہے۔ اپنے صحابہ کو کہا ہے کہ پانی کا ڈول لاؤ، اس جگہ کو صاف کرو، اس سے وہ جگہ چٹوائی نہیں گئی، اسے بٹھا کے بڑے صاف دل کے ساتھ اس کا دل صاف کیا گیا کہ یہ مسجدیں پیشاب اور پخانے اور نفرت اور بغض کے لیے نہیں ہوتی، یہ کتاب اللہ کی تلاوت کے لیے، یہ نمازوں کے لیے، یہ سجدوں کے لیے، یہ اللہ کے دین کے لیے ہوتی ہیں۔ اور پھر جب دل صاف ہوا تو راستہ بھی صاف ہو گیا، اپنے علاقے میں جا کے قوم کو لے کے آ کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ گیا تھا۔ اللہ کرے تیری میری مساجد سے ابراہیمی درس اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو بھی نظر آئے۔ بھائیو اسی کے ساتھ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، رب نے بھی دیا تو یار نے بھی مانگ لیا، اور جو مانگا ہے جا کے نظارے دیکھیے، اللہ امن والا بنا دے، امن والا ہے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھل بھی دے۔ دنیا میں ہمارے ملک میں ہونے والا پھل ہمیں ملے یا نہ ملے، مکہ میں مل جاتا ہے۔ پوری ورلڈ کے جتنے بھی پھلوں کی انواع و اقسام ہیں، ابراہیمی دعا۔ اچھا اب مزے کی بات دیکھیے، پیچھے کیا کہا تھا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری ذریت کو بھی دے، اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں، ظالموں کو میرا وعدہ نہیں ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے بذات خود ہی دعا میں کہہ دیا، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ یہ پھل ان کو دینا کہ جو صرف تیرے اوپر اور آخرت پر ایمان لائیں، باقیوں کو نہیں۔ یار ہو تو ایسا ہو، پیار ہو تو ایسا ہو۔ وہاں انہوں نے کہا کہ میری ذریت میں امامت چلی جائے، کہا نہیں، سب میں نہیں، جو اہل نہیں ہے ان کو نہیں ملے گی۔ یہاں کیا کہا، اللہ پھل دے، ثمرات دے، رزق دے، فراوانی دے، کہا سب کو نہیں دوں گا۔ یہ کہا اللہ نے، خود ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ جو آخرت پر ایمان لایا ہے، جو تیرے اوپر ایمان لایا ہے، اللہ نے پھر تصحیح کر دی، قال ومن کفر فامتعه قلیلا، جو کافر بھی ہے میں اس کو بھی دوں گا۔ یہ تو پھل ہے، یہ تو رزق ہے، یہ عہدہ نہیں ہے، یہ امامت نہیں ہے، یہ میرے رحمان ہونے کا ناطہ ہے، یہ میں نے دیا ہے، جس کو پیدا کرنا ہے وہ میں دوں گا قلیلا، جتنا اس کا دنیا میں رائٹ ہے، اور یہ رزق قلیل ہے، یہ ملے گا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، لیکن کفر کے نتیجے میں، نہ شکری کے نتیجے میں، انکار کے نتیجے میں، حق کی مخالفت کے نتیجے میں نے اسے جہنم کی طرف، آگ کے عذاب کی طرف لے جانا ہے۔ وبئس المصیر، اور یہ بدترین برا ٹھکانہ ہے۔ حضرات یہاں سبق بڑے ہیں، اگر سیرت ابراہیمی سمجھ آتی ہے تو ان کی یہاں دعا دیکھی ہے، ادھر رب نے کہا نہیں، ادھر دعا کے الفاظ محتاط کر لیے، رب نے خود وضاحت دی ہے۔ اور پھر جس نے دین کی، حق کی، شریعت کی، توحید کی مخالفت کی، ابراہیم علیہ السلام کو رب خود کہہ رہے ہیں اپنے اعلان کر دیجئے کہ یہ بچنے والے نہیں ہیں، ان کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے، دنیا میں گھر اچھے، ماڑیاں اچھی، گاڑیاں اچھی، رہن سہن اچھا، ان کی تہذیب تمدن بڑی عالی شان ٹھاٹھ والی، لیکن ان کا انجام اچھا نہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، باپ اور بیٹا دونوں بنیادیں کھڑی کر رہے ہیں، بنیادیں اٹھا دی ہیں۔ اچھا یہاں ایک بہت بڑا اہم سبق ہے، جب یہ بنیادیں اٹھا رہے تھے تو باپ بیٹے کے ساتھ کون تھا؟ تاریخ کو پڑھ کے دیکھے، پانی بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وادی ہے، غیر ذی زرع ہے، کوئی شجر، کوئی سایہ دار چیز، کوئی سبزہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا گھر بناؤ تو بنانا شروع کر دیا۔ ہمیں بھی حکم ہے، ہم ماشاءاللہ بھری آبادیوں کے اندر، نئی سوسائٹیوں کے اندر مسجد بھی نہیں دے سکتے، لے بھی نہیں سکتے، اپنے گھر بنا لیں گے کنالوں میں، ایکڑوں میں، مربوں میں، لیکن کیا مجال کہ اللہ کے گھر کے لیے بھی کچھ ہماری بھاگ دوڑ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ تو سکتے تھے اللہ تھے ہے کون،
ایک میں تو ایک منڈا. یہاں کیا ہوگا؟ لوگوں ہم کہتے ہیں بنیاد رکھیے. بابا جی عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ جب بنیاد رکھتے ہیں نا، جہاں جامعۃ البدر ہے، بڑی وسیع و عریض جگہ گھیر لی، خواتین کے لیے بھی ایک سائڈ پہ کر کے کافی سارا حصہ. تو لوگوں نے، سیانے لوگوں نے مشورہ دیا، بابیو منیا پروفیسر جے بندہ تواڈے نال کوئی ایک کھلو کے راضی نہیں، محلہ ساری مخالفت کرتا ہے، یونیورسٹی اور کالجوں میں آپ کے خلاف کیس لگے ہوئے ہیں. اتنا وسیع، جن کی نظریں وسیع ہوتی ہیں اور دور رس نگاہیں ہوتی ہیں، وہ محدود چیزوں پہ نہیں دیکھا کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میری ان آنکھوں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں وہ منظر بھی دیکھا کہ وہ جگہ کم تھی، لوگ نماز پڑھنے والے زیادہ تھے. یہی کام بابا جی سلطان محمود صاحب کے ساتھ کیا گیا. جلال پور پیر والا، لوگوں نے کہا ہے پیراں دا شہر ہے، اتنے تہاڈی دال نہیں گلنی. یہاں قال اللہ و قال الرسول کو کون سنے گا؟ پھر یہاں طالب علم نہیں آئیں گے. پانی کڑوا ہے جلال پور پیر والا، زمین کلر شور والی ہے، کون آئے گا یہاں تھل کے علاقے میں؟ اور تھل سے بڑھ کر کے بیٹ کا علاقہ ہے، دریائے ستلج، کون آئے گا یہاں ویرانوں میں؟ لیکن جب انہوں نے جگہ کا انتخاب کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ آپ کو کبھی دکھائے جگہ دیکھنا. پھر وہ وقت بھی دنیا نے دیکھا کہ جہاں پورے شہر کی آبادی ایک طرف اور پڑھنے پڑھانے والوں کی تعداد ایک طرف، 2 آدمی تھے صرف، بنیادیں اٹھا رہے ہیں، ایک اینٹیں لگا رہا ہے، ایک اینٹیں پکڑا رہا ہے. لیکن امیدیں دیکھیے، اللہ کے اوپر توکل اور یقین کا معاملہ دیکھیے. حضرات وہ وقت بھی تھا جب دنیا اور بھی ابھی آنا چاہتی تھی، لیکن صرف 50 لاکھ لوگوں کو اجازت ملی تھی. پھر وسعت در وسعت ہوتے ہوتے چلتے چلتے آج کیا مناظر ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے، اور انہوں نے جب بنا لیا، گھر بن رہا ہے، نیکی کا کام کرتے ہوئے دعا کر ڈالی، ربنا تقبل منا. اللہ بنایا ہے قبول کر لے، بنایا ہے قبول کر لے. ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو کلدانی زبان میں، کنعانی زبان میں، عبرانی زبان میں، عربی زبان میں، شامی زبان میں کوئی نہ کوئی پتھر پہ لکھ کے پھٹی تو لگا سکتے تھے کہ دنیا یاد رکھے گی. نہ باپ نے لگائی نہ بیٹے نے لگائی. رب نے صلہ کیا دیا؟ جائیے جا کر کے بیت اللہ کا غلاف آج پڑھیے، آپ کو تذکرے ملیں گے، قرآن میں نام ملیں گے. اور اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ قبول فرما، انک انت السمیع العلیم. اللہ جو ہم نے بولا ہے تو سننے والا ہے، جو ہمارے دلوں میں ہے تو جاننے والا ہے. اللہ کا گھر بنا کے رب کو دے کے احسان مت کرنا، احسان مت کرنا، بس اتنا کہنا اللہ قبول کر لے. یہ نہ کہتے پھر یہ میں اتنا دیا ہے، میں نے اتنا کیا ہے، میں آ کیتا ہے، میں نے وہ کیا ہے، اور اپنی تحریریں اور یہ کرتے پھریں. اللہ جو کیا ہے نا بس قبول کر لینا. اللہ جو ہے قبول کر لینا. اینٹ گارا ہے تو قبول کر لے. اللہ دیوار ٹیڑھی سیدھی ہے قبول کر لے، تیرے لیے کیا ہے قبول کر لے. جتنا بھی کر فخر نہ کر، عاجزی سے اللہ کو کہ اللہ قبول کر لے. اور یہاں سے علماء نے استدلال نکالا ہے، کوئی بھی اچھا کام کرتے ہوئے رب سے مانگیے، رب دیتا ہے. رب سے مانگی ہے مگر عاجزی کے ساتھ. اور یہاں پھر انہوں نے ایک دعا مانگی جو عجیب دعا ہے. اللہ کہتے ہیں محبوب کو خلیل نے لفظ استعمال کیے، ربنا، اللہ یہ کام قبول کر، وجعلنا مسلمین لک. اللہ ہم باپ بیٹا ہیں، دونوں کو اپنے لیے مسلمان بنا لے، مطیع بنا لے، جھکنے والا بنا لے. آپ نے اور میں نے کبھی اللہ سے کہا کہ اللہ مسلمان بنا، مسلمان رکھ، مسلمانی پہ ہی موت اور اسی پہ میری ذریت؟ یہ دعا ہم سے ختم ہوتی جا رہی ہے. کفر دن بدن بڑھ رہا ہے، اپنا جوبن اپنا زور دکھا رہا ہے، اور ہم اولاد کے لیے وہ لفظ بھی نہیں نکال پاتے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہم دونوں کو بھی اپنے لیے مسلمان بنا لے. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اللہ ہم دونوں کی نسلیں ہیں، اللہ ہماری نسلیں ہیں، اللہ ہماری نسل. آپ نے اور میں نے نسل کے لیے مال متاع، دولت، بینک بیلنس، کوٹھیاں، یہ وہ مارکیٹیں، منڈیاں، ہاں یہ جناب فیکٹریاں، یہ ہونا چاہیے، وہ پراپرٹی، یہ ایسا مسئلہ.
کچھ نہیں کہہ رہے، ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، یہ مہاجر باپ مہاجر بیٹا نئے دیش میں نئی جگہ میں رب کا گھر بنا کے دعا مانگتے ہوئے اللہ ہمیں بھی مسلمان رکھنا اور ہماری نسلوں کے اندر اللہ اسلام کو جاری اور ساری رکھنا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا۔ اللہ گھر تو تیرا بنا دیا، تجھے منائے کیسے طریقے بھی بتا، گھر بنا دیا تیرا، تو نے کہا اللہ تجھے منائیں کیسے، یہ طریقے بھی بتا۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو طریقے بتائے، اور جب انہوں نے کر لیا تو کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم اب پوری دنیا میں اعلان حج بھی کر دے، جہاں جہاں بھی ہے، گہرائیوں میں، بلندیوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں، صحراؤں میں، دریاؤں، جزیروں میں، کسی جگہ بھی دنیا رہتی ہے، 360 زاویوں کے اندر تیرا اعلان جانا چاہیے کہ اللہ کے گھر کی طرف آئیے۔ اور یہاں کیا کہا، اللہ ہمیں مناسک سکھا۔ اور ماشاءاللہ ہم حج عمرے پہ پہلے تو توفیق نہیں ہوتی، اگر چلے جائیں تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے مناسک نہیں سیکھنے، ہماری پہلی کوشش ہوتی ہے میں بریلوی ہوں تو بریلویوں والا طریقہ، میں حنفی ہوں تو احناف والا، میں مالکی ہوں تو مالکیوں والا۔ کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ جو طریقہ کار میسر ہے، آپ نے ایک موقع پہ کھڑے ہو کے وہ کیا ہے، انداز اپنایا ہے، وقت کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ جو ہمارے مناسک ہیں وہ سکھا۔ کبھی اللہ سے، کبھی قرآن سے، کبھی سنت سے رابطہ کر کے سیکھنے والے بنتے تو آسانیاں بڑی ہوتی۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ جو کمی بیشی رہ گئی ہے معاف کر دینا۔ انداز دیکھیے نبی کا، اور تیری میری ٹھیک ہے اسی یہی کیتا جی چنگا ہوں اور کرا لا، میں نے تو ایسے ہی کرنا ہے، آپ اپنی سوچیں، ایسے نہیں ہوا۔ کہا وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ معافیاں بھی مانگتے ہیں، توبہ بھی، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب جو کام دکھایا ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے، اور ہاتھ اٹھا لیا اور بیٹا آمین، دو نبی، ایک بیٹا ایک دعا کر رہا ہے، ایک نبی جو ہے وہ آمین کہہ رہا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اچھا ابھی اولاد ہے نہیں، ابھی اولاد ہے نہیں، ایک باپ ایک بیٹا ہے، اور کہہ کیا رہے ہیں، اللہ میری ذریت میں جو آل آئے، جو نسل آئے، اللہ ان کو مسلمان بنانا اور ان کو ایک نبی دینا، ربنا وابعث فیہم رسولا، ان میں رسول بھیجنا، منہم، فرشتہ نہیں، کوئی نوری مخلوق نہیں، جو میری ذریت ہے، میں بشر، میری اولاد بھی بشر، اللہ اس بشر میں بشر کو بھیجنا۔ اور سارے مسالک نے بالاتفاق لکھا ہوا انسان، النبی ہوتا ہے انسان ہے، بشر ہوتا ہے، تو اللہ اس میں بھیجنا، یتلو علیہم آیاتک، اللہ یہ ان کو آیات تیری پڑھ کے سنائے بھی، عمل کر کے دکھائے بھی، آیات پڑھ کے سنائے بھی، عمل کر کے دکھائے بھی۔ آج ہمارے اندر کمی یہ ہے سیرت ابراہیمی اور سیرت محمدیہ میں کہ ہم تلاوتیں بڑی کرتے ہیں، عمل نہیں کر پاتے، قرآن کے حافظ ہیں، عمل نہیں کر پاتے، قرآن کے عالم تو ہیں، عامل نہیں رہے۔ یتلو علیہم آیاتک، اللہ تیرے قرآن کی آیتیں پڑھ کے بھی سنائے، عمل کر کے بھی دکھائے۔ یہ ترجمہ میں نے کہاں سے نکال لیا؟ ترجمہ جب آپ پڑھیں گے تو صرف اتنا ہوگا، آیات کی تلاوت کریں۔ یتلو تلاوتن، یہ عمل نہ ہو تو بات نہیں بنتی۔ دلیل خود قرآن تفسیر کرتا ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم، اس کی روشنی اور دھوپ اور حرارت، تمازت کی قسم، والقمر اذا تلاها، اور مجھے چاند کی قسم جب وہ اس کی تلاوتیں کرتا ہے۔ کیا ہے یہ تلاوت؟ دن بھر سورج کی روشنی لی ہے، رات کو خود بھی روشن، دوسروں کو روشنی دی بھی ہے، سراجم منیرا، شمس الضحیٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم، وحی، کتاب، سنت، دلیل، یہ لے کے پڑھ بھی صحیح، پڑھا بھی صحیح، عمل کر بھی صحیح، عمل کی دعوت بھی دے، ابلاغ بھی ہو، تبلیغ بھی ہو، یہ ہے یتلو علیہم آیاتک۔ اور یہ کرنے کے ساتھ اللہ یہ بھی دعا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب سکھائے بھی، وَالْحِکْمَةَ، اور دانائی کے ساتھ اس کی وضاحت، اس کی توضیح، اس کی تشریح، اور اپنی سیرت سے سب کچھ سمجھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی صفائیاں بھی کرے، ذہن صاف کرے۔ یہاں آپ ایک بات نوٹ کر لیں،
صحیح البخاری کی ایک حدیث کے اوپر میرا پورا جمعہ تھا، اور وہ عنوان تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تفصیلی بات بتائی اور اس میں کافی ساری چیزوں کا تذکرہ کیا اپنی امت کے لیے، اور وہ کرنے کے بعد مالک الملک نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا تھا اس کے تذکرے کیے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3596 ہے، اور اس حدیث کے راوی جناب عقبہ ابن عامر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرج یوما فصلی علی اہل احد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احد جا کے احد والوں پہ، شہدائے احد پہ، یہاں لوگوں نے بڑی جگہ ترجمہ کیا ہے کہ آپ نے ان پہ جا کے درود و سلام پڑھا۔ کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ جائیں تو درود و سلام پڑھیں، یہاں یہ سارے شک ختم کر دیے گئے۔ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گئے، اہل احد پہ پہنچے اور وہاں جا کے کیا فصلی علی اہل احد صلاتہ علی المیت، میت کے اوپر جو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والوں کی وہ پڑھی، اور پھر کیا ثم انصرف، ممبر لگوایا گیا اور آپ ممبر کی طرف چلے گئے، فقال، آپ نے اپنی امت کو سبق دیا، اور جو باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی، انی فرقکم، میں تم سب سے پہلے اس دنیا سے جانے والا ہوں، میں تمہارے آگے ہوں، اور میں نے حوض کوثر پہ جا کے تمہارا استقبال کرنا ہے۔ انی فرقکم وانا شہید علیکم، مجھے اللہ نے تمہارا گواہ بھی بنایا ہے، میں نے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف گواہی دینی ہے، اور اس گواہی کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میں گواہ بھی ہوں، اور میری گواہی تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف لگے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، انی واللہ لانظر الی حوضی الان، میرا رب مجھے میرا حوض اس وقت سامنے دکھا رہا ہے۔ اور یاد رہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات یہ سارے مناظر دیکھ کے آئے تھے۔ اگر میں یہ کہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور ہے، اللہ نے ان کو ڈائریکٹ بھی دکھایا، اس میں کوئی اعتراض بھی نہیں، لیکن جو چیز آپ نے دیکھی ہوتی ہے، جن لوگوں نے زمزم کا کنواں دیکھا ہوا ہے، اصل جینون کنواں، جو جب کنواں تھا، تو ہمارے وہ بزرگ جانتے ہیں کہ ان کی نظروں کے سامنے آج وہ جگہ گھومتی ہے۔ پھر بعد میں جب اس کے اندر پائپ لگے، ٹیوبل لگ گئے، اور سائڈ سے شیشے کا بنا کے کور کر دیا گیا، جو لوگ نیچے جا کے دیکھتے تھے ان کی نظروں کے سامنے وہ سین ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس میں چینجنگز آئیں، پھر جو آئیں، ایک ایک سین اگر میری نظروں کے سامنے گھوم رہا ہے کہ جیسے سامنے میں دیکھ رہا ہوں، اور بیت اللہ کی کون سی جہت، کون سا حصہ، کون سا دروازہ، کس طرح کی لوکیشن کیا ہے، انسان نے جہاں زندگی گزاری وہ سب دکھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں حوض کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، وَإِنِّي قَدْ أُوتِيتُ خَزَائِنَ مَفَاتِيحِ الْأَرْضِ، اللہ نے مجھے آپشن دیا کہ روئے زمین کے جتنے خزانے ہیں چابیاں لے لو۔ تو محبوب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ کہا میں نے نہیں لی۔ یہ 27 سفر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، گھر آ کے بتایا مجھے یہ بھی آپشن دیا گیا ہے کہ میں زمین کے خزانے لے لوں، یہاں کی آسائش لے لوں، ساری سہولتیں لے لوں، اور پھر جا کر کے کہیں میں اللہ کے پاس آؤں۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ مجھے یہ ساری چیزیں تو میسر نہیں، رب کی ملاقات، تو میں نے اللہ کی ملاقات کو ترجیح دی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ بَعْدِي أَن تُشْرِكُوا، میری امت میں نے جتنی تربیت کر دی ہے، جتنی نصیحت کر دی ہے، جتنا پڑھا لکھا سکھا دیا ہے، مجھے اب شرک کے معاملے میں اتنا ڈر نہیں ہے۔ وَلَٰكِنْ أَخَافُ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، جس رب نے مجھے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی ہیں اور میں محمد نے وہ قبول نہیں کی، میری امت اسی دنیا کے خزانوں کے پیچھے دوڑے گی۔ حدیث کا سیاق سباق مفہوم یہ بتاتا تھا کہ اس دنیا کے خزانوں کی شناخت بیان کرنا مقصود تھی کہ یہ حقیر چیزیں میں نے تو نہیں لی اور تم اس کے پیچھے دوڑو گے، اس کے پیچھے دوڑو گے۔ اور آج آپ پتہ کر لیں، شرک، کفر، دین، ایمان، روزہ، حج، زکوٰۃ، لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ حلال حرام ذرائع سے جیسے مال آتا ہے کماؤ، جدھر سے بھی آتا ہے، نہیں بھی پتہ
اور مشکوک جگہیں بس ٹک کرتے جاؤ، کلک کرتے جاؤ. آپ ایک دفعہ ٹچ کریں آپ کو اتنا ملے گا، آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا. آنے دیجئے. کون بھیج رہا ہے؟ کیسے آ رہا ہے؟ بھیجنے والا کون ہے؟ رزق کیسا ہے؟ نہیں بس آنا چاہیے، کھانا چاہیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا رد کیا. یاروں نے اٹھایا اور بات بنائی اور کہنے لگے جی نہیں 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 معذرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ میری امت شرک ہی نہیں کرے گی. یہ آپ نے کب کہا ہے کہ شرک نہیں کرے گی؟ صرف اس کو لے کر کے آپ مبہم چیز کو لے کے مبہم عقیدہ آگے رکھیں گے. پورا قرآن بھرا پڑا ہے. ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ شرک اچھا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت حنیفاً مخلص اور پیور اللہ کے وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. جب یہودیوں نے دعویٰ کیا نا کہ ابراہیم ہمارے ہیں اور عیسائیوں نے کہا ابراہیم ہمارے ہیں لہذا یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، اللہ نے ان کے رد میں بھی یہی بات کی تھی وہ تو تم سے پہلے آئے ہیں. یہ تورات بعد میں اتری ہے، انجیل بعد میں اتری ہے. وہ تو حنیف تھے، وہ تو مومن تھے، وہ تو مخلص تھے، وہ موحد تھے، وہ مشرک نہیں تھے. تمہارے اندر تو شرک پایا جا رہا ہے. اللہ نے ہر قوم کو بتایا. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی انہی چیزوں کے خلاف لگا دی اور بھول گئے. بے شمار احادیث موجود ہیں، میں نے ان کا ذکر تفصیل سے کیا تھا. تو ان دھوکوں سے نکلی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھیے. میں ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں. یہ امام احمد نے 23,630 نمبر حدیث کے تحت، اور یہ لفظ امام احمد کی روایت کے ہیں اور امام بہقی نے شعب الایمان میں، امام بغوی نے شرح السنہ میں اس روایت کو ذکر کیا ہے. یہ تو بڑا شرک ہے نا، اس سے چھوٹے شرک کے بارے میں بھی سنیے. آپ فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم، لوگوں مجھے اس دنیا میں سب سے بڑا ڈر، سب سے زیادہ ڈر، سب سے ڈر کی انتہا اخوف ما اخاف علیکم، مجھے اتنا کسی اور چیز کا ڈر نہیں جتنا مجھے اپنی امت کے بارے میں ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، یہ چھوٹا شرک میں اس کے بارے میں بھی تمہارے حوالے سے سب سے زیادہ ڈر رہا ہوں. بڑا شرک تو اگلی بات ہے. کیا ہے یہ چھوٹا شرک؟ کیا ہے چھوٹا شرک؟ سنیے. پوچھا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ قال الریاء، کہا آپ کوئی کام کریں دین والا لیکن کسی کو دکھا کے، اللہ سے ہٹ کے کسی کو صرف دکھانے کے لیے کر لیں. آپ پڑھیں بسم اللہ، کریں قربانی اللہ کے لیے لیکن دکھاوا مقصود ہو. بلے بلے ہر سال قربانی کرتا ہے تو تگڑا جانور کرتا ہے. یہ سیرت ابراہیمی بھی نہیں، یہ سیرت محمدی بھی نہیں. ڈر والی بات ہے. ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، بڑا شرک تو ابھی اس سے بھی خوفناک اور دردناک پہلو لیے بیٹھا ہے. یہ دیکھ الریاء. اور یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جملوں کو مد نظر رکھ کے ذرا چلیے. آپ نے فرمایا من صلی، جس نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اجر کیا بتانا چاہیے؟ سوچئے. میں جو اگر کہوں کہ جس نے ویکسین لگوا لی کرونے سے بچ جائے گا، جس نے پیپر دے لیے پاس ہو جائے گا، جس نے چھتری لے لی وہ دھوپ سے بچ جائے گا، جس نے جوتا لے لیا اس کے پاؤں تکلیف سے بچ جائیں گے، جس نے کپڑے پہن لیے وہ ننگے پن سے بچ جائے گا، جس نے اے سی لگوا لیا وہ گرمی سے بچ جائے گا. یہی صلہ ہونا چاہیے نا. فرمایا من صلی، امتی میرا ہو، کلمہ گو ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہو لیکن نماز پڑھنے میں ثنا بھی پڑھ رہا ہے، رب کی توحید بھی بیان کر رہا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، میرے ہی تذکرے کر رہا ہے. قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہے. رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدوں میں سبحان ربی الاعلی، اور تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب رب کا رب کا رب کا کر رہا ہے. لیکن نماز میں دکھاوا آ گیا. صلی یرائی، کسی کو دکھانے کے لیے بطور ریا نماز پڑھ بیٹھا. فقد اشرک، یہ بندہ مشرک ہو گیا ہے. پڑھی نماز ہے وہ مشرک گیا ہے. اور تو کہتا ہے کہ ڈری کو نہیں، ڈری کو نہیں. تو نے سیاق سے بدل کے، سیاق سے بدل کے، سباق سے بدل کے مجاہدین کے سردار سید الشہداء اور شہدائے احد کی قبروں پہ جنازہ پڑھا کے، منبر لگا کے امت کو سمجھا رہے ہیں تم بعد میں آنے والے ہو، میں پہلے ہوں.
حوض کوثر پہ ہوں. اور یاد رکھیے میں زمین و ما فیہا کے خزانوں کی چابیوں کی آفر دی گئی ہے، میں نے قبول نہیں کی. میں نے تو اپنے نیچے کا بستر بھی چینج نہیں کروایا. میں نے معراج کی رات جا کے اتنی آفر بھی نہیں لگائی کوئی جنت کا محل ہی بھیج دیجئے. 13 میرے حجرے ہیں، اہلیات ہیں، بیویاں ہیں، ان کے لیے کوئی چھوٹے چھوٹے کوئی کمرے ہی بھیج دیجئے. اور کچھ نہیں تو یہ کنٹینر کے بنے ہوئے اگر لوگ آج آفس بنا سکتے ہیں تو پیغمبر کے لیے یہ بھی مشکل تھا. کہا میں نے نہیں لیے، میں نے رب کی ملاقات پسند کی ہے، لیکن مجھے اپنی امت کے اوپر شرک کا بھی اتنا ڈر نہیں. یہ مانا نہیں اس کا سیاق و سباق پڑھیے، شرک کا ڈر ہے اور بہت ہے. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی 23 سالہ دور کفر اور شرک کے خلاف جنگیں لڑ کے، ڈر تھا تو لڑے تھے، ڈر تھا تو تربیت کی تھی، ڈر تھا تو یہ سب پڑھایا تھا. ڈر بہت ہے، لیکن مجھے زیادہ ڈر یہ لگ رہا ہے کہ تم شرک سے بھی بڑھ کر کے کہیں دنیا داری کے اندر مبتلا ہو جاؤ. تو وہ آج ہے لیکن معذرت کے ساتھ اس کا غلط مفہوم نکال کے امت کو یہ مت کہیے کہ جو کر رہا ہے وہ ڈھیل ہے. کوئی نہیں، یہ صرف نماز دکھانے کے لیے کی تو مشرک. روزہ رب کے لیے ہے، وہی اس کی جزا دیتا ہے. من صام یرائی فقد اشرک. روزہ رکھ لیا ہے، زور کے وقت سر پہ ٹوپی رکھ کے، عصر کے وقت کندھے پہ رومال. حاجی یار روزہ ویسے روٹین تو زیادہ لگا ہے، پتہ ہے افطاری کسی نے کروانی ہے بیٹھ جائے گا، لیکن یہ باتیں بنانا، یہ کہنا سب کو پتہ ہے روزہ ہے، سب کو پتہ ہے رمضان ہے، لیکن شو کرتا پھرے. تیرے رب کو یہ روزہ پسند نہیں ہے، قبول نہیں ہے، کیونکہ تو نے کسی کو دکھانے کے لیے بات کی. یہ شرکیہ بات ہے. اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے اپنی امت پہ تو اسی بات کا ہے. تو اس سے بڑا مرحلہ ہے کہ تو سیدھا جا کے سجدہ ہی کسی بندے کو کرے، تو اس کے قدموں میں گرے. وہ قبر جو مقام عبرت تھا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الآخرہ، اسی قبر والے سے جا کر کے مناجات کرے، دعائیں مانگے، بچے مانگے. داتا جی ایک منڈا ہی دے چھڈو، اور داتا کی جو آگے سیرت ہے اور زندگی ہے وہ یہ بتا رہی ہو میں ساری زندگی رب کولوں منگیا، انہیں مینوں نہیں دتا، مینوں آپ نہیں لبا، تینوں کی دواں، تینوں کی دواں. لیکن یہ سمجھ نہ پائے. لوگوں پتہ نہیں کتنی کتنی ورائٹیاں اس وقت مارکیٹ میں شرک اکبر کی. اور کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ابراہیمی سیرت پڑھنی ہے تو صرف قربانی نہیں، فصلی لربک ونحر، تیری نماز، تیرا قیام، تیرے رکوع، تیرے سجود، تیری عبادات، تیرے معاملات میں شرک نہ ہو. یہ رب کو گوارا نہیں ہے. اسی لیے تو کہتے تھے بات بات پہ، ابو بھی کہتے تھے جڑے میں بناؤنا انہاں نوں بڑا مان لا، چچا بھی یہی کہتے تھے، ددیال ننیال نے بھی یہی بولا تھا، یار بیلی بھی یہی سفارش لے کے آئے تھے، حکومت وقت نے بھی یہی کہا تھا، اور خفیہ ان کی تنظیمیں بھی آ کے یہی کان کے اندر باتیں کرتی تھیں. ابراہیم تو بچنا نہیں مان لا یار، حکومت نال ٹکر نہیں لئی دی، چنگا نہیں ہوندا. مناظرہ کے معاملے آئے، کیا کیا نہیں ہوا نمرود کے ساتھ. اور پھر ان کے بڑوں کو، الہوں کو، بتوں کو رگڑ کے، ہم نے پچھلے جمعے میں ذکر کیا تھا، بڑے لوگوں نے تانے دیے ہوئے ابراہیم یہ سارا جڑی ہے نا تہاڈی رشتہ دار بھی ہے، تانوں پتہ ہے یہ بابیاں نے نہیں منڈا ہون دیتا، تسی معاذ اللہ کیتا تے آج کا تو سیدھا کہتے نہیں گستاخیاں کی ہوئی ہیں. تو کاٹ کے چھوٹوں کو بڑے کے کندھے پہ کلاڑا رکھا تھا، جا توبہ کر لے، ایک دفعہ مانگ لے، تیرے دن پھر جائیں گے، سورج سے رابطہ کر لے، تیری راتیں سنور جائیں گی، چاند ستاروں سے رابطہ کر لے. کیا کہا تھا؟ میرا رب صرف ایک ہے، اور ظالموں میں مشرک نہیں ہوں، اور میں صرف اللہ کا ہوں. یہ ہے سیرت ابراہیمی. جانور دینا، 100 دینا، اونٹ کرنا، نہر کرنا، جانور کرنا، قربانیاں کرنا، اور پھر ساتھ میں شرک کرنا، یہ تیرے ابراہیم کی سیرت نہیں ہے. لہذا اجتناب کیجئے، دامن میں جھانکیے،
اپنے آپ کی صفائی کیجئے. گھروں میں ڈیلی ڈسٹنگ کرتے ہو، کبھی اپنے حوالے سے اپنے وجود کی، اپنے ایمان اور عقیدے کی بھی ڈسٹنگ کیا کریں. یہاں پہ جو دھول پڑی ہے، یہاں جو کفر یا شرکی باتیں ہیں، یہاں جو بغض اور کینہ ہے، گھروں کی صفائی کے ساتھ، مسجدوں کی صفائی کے ساتھ لیٹرینے تو دھو لیتے ہیں لیکن سینے نہیں دھو پائے. اللہ سمجھ کی توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ.